ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہے کہ ایک بہت ہی سادہ سا ڈیجیٹل کام کرتے ہوئے اچانک وہ ایک ناممکن چیلنج بن گیا ہو۔ آج ہم اسی مایوسی کے پیچھے چھپی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھی شدید غصہ یا جھنجھلاہٹ محسوس ہوتی ہے نا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک ڈیزائن کا مسئلہ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے۔ تو جناب، ساری گیم ایک چیز کی ہے، استعمال میں آسانی، یعنی یوزیبلٹی۔ یہ کسی بھی ڈیجیٹل پروڈکٹ کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی چیز استعمال کرنے میں مشکل ہوگی تو لوگ مایوس ہو کر اسے چھوڑ ہی دیں گے نا۔ چلیں ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ کوئی اپنی موبائل بینکنگ ایپ استعمال کر رہا ہے اور وہیں اسے اپنی پہلی رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب انٹرفیس بہت زیادہ بھرا ہوا ہو، یعنی کراؤڈڈ ہو۔ اتنے سارے آپشنز، بٹنز اور معلومات ایک ساتھ دیکھ کر کوئی بھی الجھ جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنے کام کی چیز ڈھونڈنا ہی ایک مشکل کام بن جاتا ہے۔ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ایک ایسی ایپ ہے جو معلومات سے بھری پڑی ہے اور کام کی چیز ڈھونڈنا ایک چیلنج ہے، اور دوسری طرف ایک صاف ستھرا سادہ انٹرفیس جہاں صرف ضروری معلومات سامنے ہیں، جیسے اکاؤنٹ بیلنس اور ٹرانزیکشن کے آپشنز۔ باقی سب کچھ صاف طریقے سے مینیو میں موجود ہے۔ کتنا فرق ہے نا؟ اچھا، ایک اور بہت بڑی مشکل ہے غیر مستقل نیویگیشن، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا راستہ۔ یہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب سسٹم کے مختلف حصوں میں نیویگیشن کا طریقہ بدلتا رہتا ہے۔ اس سے استعمال کرنے والے کا مینٹل ماڈل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ الجھن اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال یہاں موجود ہے۔ دیکھیں، ایک ویب سائٹ کے ہوم پیج پر کانٹیکٹ اس کا بٹن اوپر نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی اگلے پیج پر جاتے ہیں وہ بٹن نیچے فوٹر میں چلا جاتا ہے۔ اب سوچیں کوئی ضروری معلومات ڈھونڈنے میں کتنی مشکل پیش آئے گی۔ چلیں، نیویگیشن میں الجھنے کے بعد اب ایک اور رکاوٹ کا سامنا ہے۔ اس بار مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب سسٹم سے کوئی غلطی ہو جائے اور جواب میں ایک ایسا پیغام ملے جسے سمجھنا ہی ناممکن ہو۔ یہ ناقص ایرر میسیجز واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سوچیں، کوئی فارم بھرتے ہوئے تاریخ غلط ڈال دی اور پیغام آیا ایرر کوڈ 150۔ اب اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کوئی کیسے سمجھے گا کہ غلطی کیا ہے؟ اس کے برعکس اگر پیغام واضح ہو کہ تاریخ کا فارمیٹ غلط ہے، براہ کرم اس فارمیٹ میں لکھیں، تو مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایک ایسے مسئلے کی طرف آتے ہیں جو صرف ایک دو لوگوں کو نہیں بلکہ لوگوں کے پورے گروہوں کو ٹیکنالوجی سے دور کر سکتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے رسائی یا ایکسیسیبلٹی کی، یعنی کیا ہمارا بنایا ہوا سسٹم ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے؟ جب کسی ڈیزائن میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا تو معذوری رکھنے والے بہت سے لوگ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اس کی عام مثالوں میں شامل ہے بہت چھوٹا ٹیکسٹ جسے پڑھنا مشکل ہو، یا ایسے رنگوں کا استعمال جو کمزور بینائی یا کلر بلائنڈنس والے لوگوں کے لیے پڑھنا تقریباً ناممکن بنا دیں۔ حل بہت سادہ ہے۔ ایسے فیچرز شامل کیے جائیں جن سے سائز اور رنگ اپنی ضرورت کے مطابق بدلے جا سکیں تاکہ ہر کوئی آسانی سے پڑھ سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ اچھا، اس کا حل 4 بہت ہی سادہ اصولوں میں چھپا ہے جو ان تمام مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے سادگی، مطلب انٹرفیس بالکل صاف ستھرا ہو، صرف متعلقہ معلومات ہی اسکرین پر نظر آئیں تاکہ استعمال کرنے والے پر غیر ضروری بوجھ نہ پڑے۔ دوسرا اصول ہے مستقل مزاجی، نیویگیشن اور لے آؤٹ میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ اس سے لوگوں کو اعتماد ملتا ہے اور وہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ تیسرا اصول ہے وضاحت، خاص طور پر ایرر میسیجز میں۔ یہ پیغامات الجھے ہوئے کوڈز نہیں بلکہ مددگار رہنما ہونے چاہیے جو مسئلہ حل کرنے میں مدد کریں۔ اور چوتھا اور آخری اصول، جو کہ بہت ہی اہم ہے، رسائی کو ترجیح دینا، یعنی یہ یقینی بنانا کہ ڈیزائن زیادہ سے زیادہ لوگوں اور ان کی مختلف صلاحیتوں کا خیال رکھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک سوچا سمجھا اور صارف کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ڈیزائن صرف کوئی اچھی چیز نہیں بلکہ کسی بھی پروڈکٹ کی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ جب کسی کو اسے استعمال کرنے میں جد و جہد نہیں کرنی پڑتی تبھی پروڈکٹ کامیاب ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال،
اپنے روزمرہ کے تجربات میں کسی ایسی ڈیجیٹل چیز کے بارے میں سوچیں جو مایوس کرتی ہے. کیا اسے ان اصولوں میں سے کسی ایک کو استعمال کر کے بہتر نہیں بنایا